جس دن آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، ان ائمہ کے پاس ہم چلے جائیں۔ اور جو مولوی بھی کسی کو کافر قرار دیتا ہو نا، اس کو سخت سے سخت سزا دیجیے جو قرآن مجید کے اندر بہتان لگانے والوں کو ہے۔ تو آپ کے نزدیک ہم ان عوام کو کیا کہیں کہ بھئی جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ ہمارے کسی بھی مستند عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ پر ایمان لانا واجب ہے۔ مجھے آج تک ایسا کوئی شخص نہیں ملا کہ جو صحابی کو نہ مانتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زبان میں رکھیں۔ آج ایک مرتبہ پہ میرے ساتھ مولانا سید طیب شاہ صاحب حفظہ اللہ ہیں، جو کہ اتحاد بین المسلمین کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ان کا تعلق شانگلہ سے ہے، KPK سے۔ ان کے کچھ سوالات ہیں تو انہوں نے چاہا کہ یہ مجھ سے سوال کر لیں، تو یہ نشست میں اپنے سوال رکھیں گے، انشاءاللہ میں جتنا ہو سکا ان کو جواب دوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، دو مختصر سوالات ہیں، میرے بھی دل یہی کرتا ہے اور عوام کو بھی سمجھانا ہے ہم نے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، تو وہ سوالات میں آپ سے کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ تشیعوں کے ساتھ اٹک بیٹک ہوتی ہیں آپ کی، اور اسی طرح مجلس ساری ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ جو ہے نا تشیع کے ساتھ مجالس میں بھی جاتے ہیں، اور میرے خیال سے آپ یہی کرتے ہیں کہ تکفیر جو تشیع کے اوپر ہوتی ہے، اس سے فساد بنتا ہے، اس سے دل ٹوٹتے ہیں، اس سے پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں، یہ تکفیر ختم ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ تکفیر کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا سید طیب شاہ صاحب۔ دیکھیں تکفیر کسے کہتے ہیں؟ تکفیر کہتے ہیں کفر یکفر تکفیرا، کسی کو کافر قرار دینا، جی، کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنا، اسے اسلام سے نکال دینا۔ جی، اس کا حق کیا کسی انسان کے پاس ہے کہ وہ دوسروں کو اس کے عقائد و نظریات کے اختلاف کی وجہ سے اسے مذہب سے، اسلام سے نکال لے؟ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر عقائد و نظریات کا اختلاف ہو تو کوئی بھی مولانا صاحب وہ فتویٰ لگا دیتا ہے کہ جناب یہ شخص یہ کافر ہے، اسلام سے نکلا ہوا ہے، یہ باہر ہو گیا ہے، اس کا تعلق اسلام سے کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا نا یہ فتویٰ کا اختیار، ہر مولانا صاحب، ہر مفتی، ہر علامہ وغیرہ کے پاس یہ اختیار آ گیا، اس کے بعد ملک کی کیا حالت ہے، دنیا کی کیا حالت ہے، مسلمانوں کی کیا حالت بن گئی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آج ہم یہ بات کرتے ہیں بھائی مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد ہونا چاہیے، کن کے درمیان میں اتحاد ہو؟ سب کو تو ایک دوسرے، ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، ہر ایک نے دوسرے کے اوپر شرک، بدعت، فسق کے اور فاجر ہونے کے فتوے لگائے یا نہیں لگائے؟ لگائے۔ کیا اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں لگائے ہیں تو آپ مجھے ایک مثال یہ دے دیں کہ جو ہمارے ہاں، جو اہل سنت کی میں بات کروں گا کیونکہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے، اہل سنت میں سے جتنے بھی ہمارے مین اسٹریم فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، مسالک ہیں، ان کے جو اکابر ہیں، کیا یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی مسجدیں تقسیم نہیں کی ہوئی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ادارے بانٹے ہوئے نہیں ہیں؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے شاہ صاحب کہ جب میں دیوبندیوں سے بریلویوں میں گیا نا، تو اول تو یہ لوگ قبول ہی نہیں کرتے، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ مانیں یہ جو ہماری لسٹ بنائی ہوئی عقائد کی، نظریات کی، اس کو مانیں ورنہ تو آپ کو یہاں داخلہ نہیں ملے گا، اور باقاعدہ یہ آپ سے پیپر پہ لکھواتے ہیں کہ جناب آپ ان عقائد و نظریات کو مانیں۔ یہ ہمارے ہاں انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ یہ تنظیم المدارس ہے بریلویوں کا، یہ وفاق المدارس ہے دیوبندیوں کا۔ ایک طالب علم دوسرے بورڈ سے امتحان دے کر پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مثلا ایک طالب علم جو ہمارے 10 سال کا نصاب ہے، اس میں 8 سال وہ کہیں اور پڑھے، 2 سال جا کے وہ بریلویوں میں پڑھے، کیا اس کو وہ سند حدیث مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اس میں جو اسلام کی جو مسلمانی کی تعریف ہے نا اس ڈیفینیشن میں نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے تکفیر کا رویہ، ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کا۔ اس کا اختیار جو اس کا حل ہے، ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ آج پاکستان کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پاکستان کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو، حقیقت جتنے بھی مسلم ممالک آپ ان کی حالت دیکھ لیں، کیا اس وجہ سے وہ تباہی اور تنزلی کے اندر نہیں ہے کہ ان کا جو مذہبی پیشوا، مذہبی جو طبقہ ہے وہ دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے؟ آج واحد حل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ بات کی جا رہی ہے فتنۃ الخوارج کی، اس کی بنیاد میں آپ جائیں، تکفیر ہے۔ یہ جو خارجی ہیں کیا یہ ہمارے اداروں کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہماری عدلیہ کو یہ کافر نہیں قرار دیتے؟ جو باغی طالبان کا گروہ ہے کیا انہوں نے اس پہ کتاب نہیں لکھی کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں اس لیے ان کے خلاف جہاد ہے؟ تو بھائی پاکستان کے اندر ان کو یہ شہ کیسے ملتی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں اور پھر بعد مرنے مارنے کی آ جاتی ہے؟
حل اس کا یہ ہے کہ آپ پاکستان میں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ اختیار تکفیر کا یہ مولویوں سے لے کر آپ ادارے کو دے دیں. یعنی ایسا ادارہ ہو پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسل, کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ بھائی اس کے عقائد و نظریات یہ ہیں, تو مولوی صاحب نہیں ٹھگ سے فتویٰ جاری کر دیں شیعہ کافر ہے, جو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے, اور پھر ایک پوری تحریک آپ لانچ کر دیں, پورے جو ہے آپ اس کے اوپر مظاہرے کریں, فلاں نے توہین کر دی, گستاخی کر دی ہے. بھائی اس کا حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ دوسرے کو مذہب سے اور اسلام سے نکال رہے ہیں؟ یہ بات جانی چاہیے اس ادارے کے اندر. وہاں پہ پھر اس کا باقاعدہ بھرپور طریقے سے ہر چیز کا انالائسس ہونا چاہیے, تجزیہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں, کیا تعویل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے, تفسیر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے, یا یہ اپنی من گھڑت اس نے ایک چیز ایجاد کی ہے. اچھا, اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر ایک شخص یہ بات کرتا ہے کہ قرآن مجید کی فلاں آیت کا مطلب یہ ہے, لہٰذا میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہوگا, تو اب وہ تعویل کی بنیاد پر, تفسیر کی بنیاد پہ کر رہا ہے. آپ ہمارے یہاں تفاسیر میں جائیں گے نا, تو جیسے النکت والعیون ہے, ماوردی رحمہ اللہ کی شافعی عالم تھے, انہوں نے جو تفسیر الماوردی لکھی ہے اس میں ایک ایک لفظ کے اندر وہ کہتے ہیں فی خمسۃ اوجہ, اس میں 5 وجوہات ہیں, اس میں فی ستۃ تعویل, اس میں 6 تعویلیں ہیں. وہ تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حتی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, یہاں تک کہ ایک عورت 3 قروء رہے گی, اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھے گی. یہ قروء کیا چیز ہے؟ حناف کہتے ہیں حیض مراد ہے, شوافی کہتے ہیں طہر مراد ہے. یہ یہاں پر یہ تعویل کا اختلاف ہے. کیا آپ شوافی کو کافر قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں. وامسحوا برؤوسکم, اپنے سروں کا مسح کرو. احناف کہتے ہیں کہ اس کی مقدار الناسیہ ہے, مالکیہ کے ہاں کچھ اور ہے, استیاب ہے, شوافی کے ہاں کچھ اور ہے. اب یہ جو فرق آ رہا ہے لوگوں کی فہم کے ذریعے سے, کیا یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیں گے؟ نہیں قرار دیں گے. حالانکہ دیکھیں فرض کا معاملہ ہے, احناف کے نزدیک فرض یہ ہے کہ آپ پیشانی کی مقدار میں سر کا مسح کریں. فرض کے اندر اختلاف ہے. وہ اختلاف کیوں ہوا؟ وہ اس ترجمے کی بنیاد پہ ہوا, تعویل کی بنیاد پہ ہوا. الغرض کل ملا کے بات یہ ہے کہ جہاں پر ایک شخص تعویل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہو, ہمیں اس میں اس ادارے کی جانب جانا چاہیے, ورنہ تو ایک دوسرے کے گریبانوں پر اسی طرح ہاتھ رہیں گے جیسے آج مسلمانوں کے ایک دوسرے پر ہاتھ لگے ہوئے ہیں. شرک و بدعت کی بات لے لیں, دیوبندی بریلویوں کو بدعتی کہتے ہیں. کس بنیاد کے اوپر؟ جناب اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا یہ بدعت ہے. خود یہ تراویح کے معاملے کے اندر کیا کرتے ہیں, کیا عمل سر انجام دیتے ہیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمارے دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ رسول اللہ کے زمانے کے بعد آغاز ہوا. مساجد کے شروع کے اندر جو محراب لگائے جاتے ہیں, کیا رسول اللہ کی مسجد میں تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد مدینۃ المنورہ وہ بنائی تھی اس کے اندر محراب لگایا تھا؟ کیا اس کے اوپر مینار تھے؟ کیا اس کے اوپر گنبد تھے؟ یہ چیزیں بعد کے زمانے میں ہوئی نا. عمر بن عبدالعزیز نے اس کا آغاز کیا, وہ تو صحابی نہیں ہے. تو ایک ایسا کام انہوں نے سر انجام دیا ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو دوسروں کو بدعتی قرار دینا. اسی پر ہماری پچھلی گفتگو بھی ہوئی تھی, مثلا سبیل لگانا ہے, نظر و نیاز ہے, اور ماتم کے معاملات ہیں, دیگر چیزیں ہیں. تو تکفیر کا جو معاملہ ہے نا, یہ اختیار مولوی سے نکال لیا جائے, اور جو مولوی بھی کسی کو کافر قرار دیتا ہو نا, اس کو سخت سے سخت سزا دیجیے جو قرآن مجید کے اندر بہتان لگانے والوں کو ہے. کہ اگر کسی کو بہتان لگا دی جائے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو حد قذف دی جائے گی. آپ نے دوسرے کے بارے میں وہ بات بیان کر دی جو وہ تسلیم نہیں کرتا. آپ دوسرے کو کہتے ہیں, آج سوشل میڈیا کے اوپر دوسرے کو چور, خائن, غدار, گنہگار, بدعتی, رافضی اور کیا کیا فتوے لگائے جاتے ہیں. کوئی قانون نہیں ہے اس کے اوپر, کھلی آزادی اور چھوٹ دے رکھی ہے کہ جناب آپ کسی کو بھی چاہتے ہیں اسلام سے, مذہب سے باہر نکال دیں. تو تکفیر کا جو خاتمہ ہے یہ اولین ضروری ہے ہر لحاظ سے. خواہ کوئی شخص, اس میں میں نے اضافہ کیا ہے کہ کوئی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تکفیر کرتا ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان جلیل القدر صحابہ کرام کی اہل البیت کی تکفیر کرتا ہے, تو تکفیر پر پابندی ہونی چاہیے. تو اسی سے جو ساری چیزیں, حتیٰ کہ اہل البیت علیہ السلام کی, جناب ابو طالب علیہ السلام کی اور والدین ابوین کریمین کی, تو تکفیر نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی. اس کا اختیار مولوی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اس کا اختیار میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہماری جو اسلامی کونسل ہے, جو شورا ہو مجمع علیہ, جس پر پوری پاکستانی قوم, پاکستانی ملت کا اتفاق ہوگا, اس کے مطابق جب فیصلہ ہوگا نا تو یہ چیزیں ختم ہوں گی. اچھا مفتی صاحب, ایک دوسرا سوال ہے, وقت کی بھی کمی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا خود کا یہ عقیدہ ہے کہ ازواج مطہرات حرم مصطفیٰ ہے, صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا ثمر ہے, اہل بیت علیہ السلام حضور کا گھر ہے.
یہ سارے نسبتیں حضور کی بدولت ہی میں ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ اب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی فرقہ یا کوئی بھی ہو جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا، توہین الگ چیز ہے، نہ ماننا الگ چیز ہے۔ توہین تو جو کرتا ہے، جو توہین کرتا ہے تو وہ ہے لعنتی۔ البتہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا، یعنی ان کو فالو نہیں کرتا یا نہیں مانتا، تو آپ کے نزدیک ہم ان عوام کو کیا کہیں کہ بھئی جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے علم الکلام کے اندر نا یہ کلامی مسائل ہیں۔ کلامی مسائل سے مراد یہ ہے کہ ان مسائل کے اوپر جو رسول اللہ کے ادوار کے بعد جو پیدا ہوئے اس میں علماء نے کیا کہا ہے۔ ان کلامی مسائل کے اوپر جو علماء کا موقف ہے، ہمارے کسی بھی مستند عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ پر ایمان لانا واجب ہے، ایمانیات میں نہیں رکھا۔ آپ ایمان مجمل آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان مفصل پڑھ لیں، کہیں پر یہ نہیں ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس میں یہ نہیں ہے وبصحابتہ، کہیں یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ تو جو ایمان مفصل، ایمان مجمل جو ہمارے بچوں کو رٹوایا جاتا ہے، اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایمانی مسئلہ نہیں ہے، یہ کلامی مسئلہ ہے جو بعد کے حکمرانوں کے زمانے کے اندر سیاسی چپکلشوں اور مشاجرات کی وجہ سے یہ معاملہ پیدا ہوا۔ تو اس حوالے سے تو جو قرآن مجید میں بیان نہ ہو، سنت رسول کے اندر نہ ہو، ہم کفر تکفیر نہیں کر سکتے، اس کے اوپر اس پہ تکفیر نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا تو تکفیر آپ نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء نے زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ یہ شخص بدعتی ہے، فاسق ہے، یا اس کے لیے کہا ہے کہ یہ شخص اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، شاہ صاحب ہم بہت غلطی کرتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے پورا ایک مقدمہ چھوڑ کر ہم ڈائریکٹ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ صحابہ کو نہیں مان رہا ہے لہٰذا تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کون ہے؟ سوال یہ آتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے نا کہ صحابی کون ہوتا ہے، یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ مجھے آج تک ایسا کوئی شخص نہیں ملا کہ جو صحابی کو نہ مانتے، حتیٰ کہ اہل التشیع بھی، شیعہ بھی صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ وہ صحابہ کی ڈیفینیشن ان کے ہاں الگ ہے، اچھا جی، صحابہ کو وہ بھی مانتے ہیں، صحابہ کا وہ بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جن کو ہم اہل سنت صحابہ میں شامل کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، ہم اس ڈیفینیشن کو نہیں مان رہے چونکہ اس تعریف میں نہیں آ رہی۔ وہی بات ہو گئی جو ابو حنیفہ اور شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے کہ بھائی یہاں پر مراد اس سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم میں کیا ہے، کیا پورا سر کا مسح ہے، یا ایک بال بھی آپ کر لیں پورا ہو جائے گا، یا چوتھائی سر کا مسح ہے۔ تو یہاں پر سنی اور شیعہ میں جو اختلاف ہے وہ صحابی کے احترام میں نہیں ہے، وہ صحابی کی تعریف میں ہے۔ میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ شیعہ بھی صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان صحابہ کرام کو کہ جو ان کی ڈیفینیشن میں آتی ہے، ٹھیک، اور جو ڈیفینیشن میں نہیں آتی ان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ صحابیت کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، کیا قرآن الگ موضوع ہے، ایک الگ موضوع ہے، ایک تفصیل کا محتاج ہے۔ مختصر میں یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہمارے ہاں صحابیت کی ڈیفینیشن ہے نا، اس کو ایک دفعہ منظم کر کے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نزہۃ الفکر کے اندر، نخبہ کے اندر۔ ابن حجر یہ کہتے ہیں کل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآمن بہ، ہر وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لایا، فہو الصحابی، وہ صحابی، ومات علی ذلک، اور اسی کے اوپر اس کی موت بھی ہو، ولو تخللت الردۃ علی الاصح، اگرچہ درمیان میں ردت کا زمانہ گزر جائے، یعنی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کو دیکھا، اور پھر بعد میں درمیان میں اس میں ارتداد بھی ہو جائے، لیکن موت کے وقت میں وہ کیا ہو، پھر وہ ایمان لے آئے، تو اہل سنت کہتے ہیں یہ شخص صحابی ہے۔ یہ ڈیفینیشن اس طور پر قرآن مجید میں اور سنت میں بیان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود، میں پہلے قرآن مجید سے بتاتا چلوں کہ جو رسول پر ایمان لانے والے ہیں نا، قرآن مجید ان کو کہتا ہے مؤمنون، انصار، مہاجرین، رسول اللہ کی مدد کرنے والے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ساتھ ہیں، ان کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ لیکن کسی جگہ پہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ جو ایمان لانے والے ہیں نا، اور جو اسی طرح ان کے اوپر انتقال بھی ہو جائے تو وہ صحابی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو رسول کے زمانے میں ہو یا رسول کے بعد ہو، سب کی بات کر رہا ہے۔ آج کے زمانے کی بھی قرآن بات کر رہا ہے، قرآن صرف رسول کے زور کے لیے نہیں ہے، قرآن تا قیامت ہے۔
قیامت تک آنے والے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ان میں نیک ہوگا، صالح ہوگا، وہ صالح ہے، جو صالح نہیں ہے وہ صالح نہیں ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. اہل کتاب نے کہا رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں نے جو یہود و نصارہ تھے، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں. تو قرآن مجید نے کیا کہا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم جو تھے نا وہ ہمارے مسلک سے تھے، ہمارے فرقے، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں ماشاءاللہ، ہم سنت تو ہماری تائید کر رہی ہے. ہر فرقہ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے ان کو کہا کہ نہیں، تمہاری یہ خواہشیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور دوسرا جنت میں نہیں جائے گا. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا مذہبی لوگوں سے کہا کہ تم اپنے آپ کو جنت میں داخل کر رہے ہو، دوسرے کو جنت سے نکال رہے ہو. لیس بامانیکم ولا امانی الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں پر ہے اور نہ ہی صحابہ سے کہا کہ نہ تمہاری تمناؤں پہ کچھ ہوگا. جو بھی برا کرے گا اس کو جزا ملے گی، جس نے بھی کی، اگر عمل کے اوپر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، قرآن کہتا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں وصیت کی، حق کی اور صبر کی وصیت کی. ان کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ خسارے میں نہیں ہے، یہ جنتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر صحابیت کی ڈیفینیشن سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں بیان ہوئی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو سابقون الاولون ہیں، انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. اور باقی جو لوگ ہیں جو نصرت نہیں کرنے والے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، تو قرآن مجید نے کیا کہا، والتابعین، ان کے لیے تابعین کا لفظ استعمال کیا. والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی اتباع کی. وہ بعد میں جو آنے والے ہیں وہ تابعین ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر صحابہ کو قرآن کی ڈیفینیشن میں نہیں رکھتے. اگر ہم قرآن کی، مثلا آپ دیکھیں ہمارے ہاں صحابی ان لوگوں کو بھی مانا جاتا ہے کہ جن کو رسول اللہ نے مکہ کے موقع پر فتح مکہ میں کہا کہ انتم الطلقاء، تم کیا ہو؟ طلقاء ہو، آزاد کردہ ہو، تم آزاد کردہ لوگ ہو. کہتے ہیں کہ جناب یہ صحابی ہیں. آپ قرآن مجید کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہیں، کیا اس آیت کے اندر اس بات کی گنجائش ملتی ہے؟ اس آیت کے اندر یہ جو آپ ڈیفینیشن کر رہے ہیں؟ نہیں. تو اگر آپ سے پوچھوں کہ ان لوگوں نے تو جب فتح مکہ کے وقت ایمان لایا تو حضور کو تو دیکھا نا. جی، حضور کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا نا. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو سابقون اولون ہیں، جو پہلے لوگ آ گئے، جی، جو پہلے، والسابقون الاولون من مہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. یہ جو مہاجرین و انصار ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ سابقون اولون ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پیروی کا، اب جو بعد میں آ رہے ہیں، جس نے ہجرت نہیں کی ہے، جس نے مدد نہیں کی ہے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین اتبعوہم باحسان. یہ تابعی ہیں. والذین اتبعوہم باحسان، اس میں شرط لگا دی. ان کے ہمارے لیے ہاں تو تابعی کی تعریف یہ ہے جن نے صحابہ کو دیکھا ہو. قرآن سے نہیں کی نا، میں تو قرآن پہ لانا چاہ رہا ہوں. اچھا، تو آپ کو قرآن کی بات کر رہا ہوں. میں تو نہ روایتوں کی پہلے قرآن کے سامنے رکھتا ہوں، نہ کہانیوں کی، نہ لوگوں کی باتوں کی، نہ جذبات کی. قرآن حاکم ہے ہر ایک کے اوپر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے جو نازل کیا اسی کو حکم بناؤ، وہی فیصلہ ساز اختلافی معاملات کے درمیان میں. واقع تحکیم کا سنا ہے نا ہم نے، قرآن کے مطابق فیصلہ ہوا تھا نا. آج ہم قرآن کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ بعد میں آئے ہیں. یہ کب آئے ہیں؟ بعد میں. ان کو کیا چاہیے کہ یہ ان کی پیروی کریں. آپ مجھے بتائیں، کیا جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے اس وقت کہ جب یہ لوگ ہجرت کر رہے تھے، جب یہ لوگ نصرت کر رہے تھے، وہ کس جگہ پہ کھڑے تھے؟ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی صحابیت کی ڈیفینیشن میں رکھے، وہ کس جگہ پہ کھڑے تھے؟ مطلب جو ہجرت میں تھے، وہ لوگ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، وہ لوگ جس وقت میں جن کو قرآن سابقون اولون کہہ رہا ہے، انصار و مہاجرین کہہ رہا ہے، جب یہ ہجرت کر رہے تھے اور نصرت کر رہے تھے، وہ کس جگہ پہ کھڑے تھے؟ ان لوگوں نے ہجرت و نصرت نہیں کی. نہیں کی. تو قرآن کے کرائٹیریا کے مطابق کیا ہو گئے؟ تابعون ہو گئے. احسنتم، یہ تابعون ہے، یہ ہے متبعین. لیکن اس میں ایک شرط ہے، احسان. ان کی زندگی میں احسان ہونا چاہیے. تو یہ ہے قرآن مجید کی ڈیفینیشن. پھر بخاری کی روایت ہے، یہ جو صحابیت کے نام پر دوسروں کو ڈراتے ہیں نا آپ لوگ، یہ لوگ جو ڈراتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص رسول کی توہین کرتا ہے،
آج ہم کہتے ہیں نا نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کے سامنے توہین کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، دعہ، اسے چھوڑ دو، لولا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، لوگ یہ کہیں گے کہ کہیں اگر تم یہ اس کو قتل کر دو گے نا جو میرے سامنے ہے، تو کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ اصحاب عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کے درمیان میں مباحثہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مشاجرہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا مت کہنا، میرے اصحاب پر سب مت کرنا۔ یعنی خالد بن ولید کو عبد الرحمن بن عوف کی صحابیت کے درمیان میں فرق کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید میں ہے، اصحاب الجنتی، اصحاب الایکہ، اصحاب النار، اصحاب المیمنہ، یہ قرآن۔ تو قرآن نے یہ جو صحابیت کا لفظ استعمال کیا، اس میں پوری تفصیل ہے شاہ صاحب، اس پہ ایک کتاب لکھی ہے استاذ حسن فرحان مالکی نے، الصحبہ والصحابہ، صحابیت کی تعریف، ڈیفینیشن بین تخصیص اللغوی و تخصیص شرعی، اس طرح اس کا نام ہے عربی زبان میں۔ وہ اگر ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ صحابی کون ہوتا ہے۔ آج اگر ہم صحابیت کو سمجھ جائیں گے نا تو میرے بھائی یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے شیعہ کو کافر کہا جاتا ہے، یہ صحابہ کے منکر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی شیعہ، کوئی فرقہ بھی مسلمانوں کا وہ صحابہ کا منکر نہیں ہے۔ ہاں، تعریف کے اندر اختلاف ہے، تعریف سمجھ میں آ گئی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، میں آخر میں مفتی صاحب آپ کے ہی توسط سے، جہاں اس وقت علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کے ہاں مولانا حامد الحق صاحب کو مسجد کے جمعے کی مسجد کے اندر شہید کیا گیا، اور اس طرح کل پرسوں مفتی منیر شاکر صاحب تھے ہمارے۔ اگرچہ ہمارے ان کے ساتھ بہت سارے اختلافات تھے، لیکن یہ حق نہیں تھا کہ ان کو مار دیا جائے۔ بالکل جناب، یہ تو کوئی حق نہیں بنتا۔ میں مفتی منیر شاکر صاحب سے اس وقت سے واقف ہوں، اس زمانے سے، ابھی سے نہیں، جب میں درجہ ثانیہ میں تھا۔ یہ ایک دور کے اندر انہوں نے ایک بڑی جنگ لڑی تھی، ان کے لشکر اسلام تھا جی، کے پی کے اندر، پیر سیف الرحمن نقشبندی صاحب کے ساتھ، سیفی کے ساتھ باڑہ کے اندر انہوں نے ایک لشکر تیار کیا تھا، اور اس زمانے کے اندر انہوں نے پمفلٹ بنائے تھے۔ اور ہمارے ادارے جو کراچی کے اندر آج جو ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مفتی رشید، مفتی عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ، میرے یوں سمجھ لیں کہ ان سے میں نے جب ارشاد کی اور سلوک کا درس دیا کرتے تھے مدرسے کے اندر، تو میں ان کے درس میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اقوال اور ان کے مواعظ پڑھایا کرتے تھے، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں تاکہ اس کو کوئی جو چیلنج اگر کرتا ہے تو سامنے ہو ساری بات۔ اس زمانے میں یہ جب ایک الرشید ٹرسٹ بھی تھا پاکستان کے اندر، اور طالبان کی باقاعدہ ایک وہ بھی تھی، ایک بڑی ہلچل بھی رہتی تھی، ہمارے مدرسے کے اندر ان کے پمفلٹ تقسیم ہوتے تھے۔ کن کے پمفلٹ؟ یہ منیر شاکر صاحب کے، اشاعت توحید والے تقسیم کرتے تھے۔ اب وہ مدرسے کی رضا سے ہو نہ ہو یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن لڑکوں کو دیے جاتے تھے کہ اس زمانے میں پیر سیف الرحمن کے گمراہ کن نظریات اور عقائد۔ پیر سیف الرحمن کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ہے میں نے اللہ کو دیکھا دیدار کا، اور پتہ نہیں کیا بیسیوں قسم کے، لہٰذا یہ واجب القتل ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوتے تھے نا منیر شاکر صاحب۔ میں ان کے دیکھو دونوں چہرے معلوم ہونے چاہیے منیر شاکر صاحب کے۔ پھر یہ بھاگے یہاں سے جب پرویز مشرف صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں تو پرویز مشرف صاحب کی، آپ یقین کہ چاہے کسی کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، پاکستان میں اس آدمی نے جو پرویز مشرف واحد لیڈر آیا ہے فوجی جرنیلز میں سے، اور ابھی ہمارے سید عاصم منیر صاحب حفظہ اللہ، یہ وہ دوسری شخصیت ہے کہ جو ملک کے اندر ایک تاریخ کی ٹرننگ لی ہے انہوں نے۔ پوائنٹ ہے یہ، انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کو بتایا کہ بھائی آپ مذہب کے نام پر دوسروں کی تکفیر نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مذہب کے نام پر ہتھیار اٹھائیں اور دوسرے کو کافر کہیں اور دوسروں کو ماریں۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے کیا، لیکن یہ ان کا ماضی ہے۔ بعد میں توبہ طائب ہوئے اور جا رہے تھے اور پکڑے گئے، اور پھر انہوں نے ان کی ایک لینگویج تبدیل ہو گئی۔ میں ان کے جو مسالے بیان نہیں کروں، ان کے مطاہن نہیں بیان کروں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک ماضی بھی ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اچھا، تکفیر کرتے تھے یہ اشاعت توحید کے بعد میں یہ
مولانا طیب صاحب کو بھی کہنے لگ گیا کہ بھائی تمہاری وجہ سے میں بریلویوں کے ساتھ تم نے اچھا مجھے ان کے لڑایا. ساتھ تو اختلافات تو وہ بہت سارے، لیکن بہرحال مفتی ندیم صاحب لگے ہوئے تھے کہ بھئی فلانا ڈھنگانا. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے بات کا مطلب یہ ہے کہ حامد الحق صاحب شہید ہو گئے اور مفتی منیر شاکر صاحب، مارنا ان کا حق نہیں تھا، اختلافات تو سب، اور اسی 2 دنوں کے اندر 13 علماء کرام کے پکے کے اندر شہید ہو گئے. بھائی بہت تو میں حکومت وقت سے کہ ان کی شہادتوں میں جو بھی ملوث ہے، اگر وقت کی حکومت نے ان کو مطلب سیکورٹی نہیں دی اور ان کو ان کا دشمن نہیں بتایا، تو ہم سب کا جو ہے نا ان سے وہ جو حکومت کے اوپر ہمارا اعتماد تھا وہ اڑ جائے گا، اور اڑ بھی رہا ہے. جس طرح دہشت گردی کے جو وہ ہیں ہمارے دہشت گردی پوری دنیا کے اندر، ابھی آپ نے پچھلے دنوں امریکہ کے اندر واقعہ دیکھا کہ ایک بندے نے ٹرک جو ہے وہ لے گیا اور دوسروں کے اوپر چڑھا دیا، اور بے گناہ لوگوں کے اوپر وہ لے گیا، اور کس نام کے اوپر لے گیا؟ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو مار دیا. امریکہ کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں. امریکہ جیسی میں سیکورٹی دیکھ کے آیا ہوں، وہاں بڑی شدید سخت سیکورٹی ہے، لیکن دہشت گردی کے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، ایران میں ہو رہے ہیں. لیکن علماء کرام کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ یہ بس دیکھیں دنیا میں ٹارگٹ الگ الگ لوگ ہو سکتے ہیں نا. علماء کو بھی کیا جاتا ہے. اصل میں بات یہ کہ یہاں پر جو ہمارا جو سابقہ ہے نا، ایسے دشمن سے جو باہر کے ممالک میں تو علماء بہت کم ہے نا، یا علماء زیادہ ہیں. یہاں تو ماشاءاللہ جو فراغت علماء کی ہوتی ہے ایک بڑی تعداد میں ہوتی ہے نا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جس دشمن سے ہمارا ہے نا، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. یہ رکھتا تو اپنے سامنے کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں، حلیہ اس کا مذہبی ہے، لیکن یہ مذہبی نہیں ہے. اور جو یہاں پر باغی ہے، میں تو ان کو نام دیا باغی گروہ اور خارجی گروہ، جو بلوچستان کے اندر ہیں، جو باغی گروہ ہیں اور وہ مل گئے ہیں خوارج کے ساتھ. ان کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی ایمان نہیں ہے ان کا. ایک ہی ان کا یہ ہے کہ بس پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں، پاکستان کو غیر مستحکم کریں، اور ریاست سے عوام کے جو جذبات ہیں نا اس کو ہٹا دیں، اور خاص طور پر پاک آرمی کے خلاف کہ پاک آرمی کو کمزور کیا جائے. آپ دیکھیں، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اس وقت جو شخص بھی پاک آرمی کے خلاف بول رہا ہے نا، میں جرنیلز کی بات نہیں کر رہا، پاک آرمی کے ایز ادارہ انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیں، اس کی آپ تحقیقات کریں. شام و عراق کے اندر آرمی کو کمزور کیا گیا، اس کے بعد ملک کا کیا حالت ہوئی. بشار الاسد کی آرمی کو 2 دڑوں میں کیا گیا. ابھی جو بشار الاسد کی حکومت کا وہاں خاتمہ کیا گیا، کیسے کمزور ہوا؟ آرمی کو جو ہے نا وہاں سے خرید لیا گیا. لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی آرمی یہاں پراپرٹیاں بناتی ہے، وغیرہ وغیرہ کرتی ہے، کام کرتی ہے. میرے بھائی، دنیا میں جو آرمی آپ اس کو معاشی طور پر خوشحال نہیں رکھو گے کسی بھی دنیا کی آرمی کو، تو اس کے اندر وہی شام والی حالت ہوگی. اور یہ جو لوگ کچھ مثالیں دیتے ہیں نا، فلاں ملک کی آرمی دیکھ لیں، اس کا نام نہیں پتہ ہوتا، اس کے نام نہیں پتہ ہوتا. میرے بھائی، دنیا کے اندر جو ایک پورا پروسیس ہے جمہوریت کا، کیا پاکستان کے ساتھ وہ ہوا ہے؟ کیا ہمارے ہاں جمہوریت کا نام لینے والے آ کر دوسروں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے رہے؟ تو آرمی کو تو آنے کا موقع دیتے ہو نا آپ. اگر یہی آرمی کو آنے کا موقع نہ دے تو وہ بارڈر کے اوپر رہے گی. لیکن ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جمہوری لوگ ہیں نا، ان کی جمہوری تربیت ہے، جو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، جمہوری تربیت نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر یہ ابھی بہت ایسا وقت چل رہا ہے میرے بھائی کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جتنے بھی مسالے کے علماء ہیں، سب کو متحد ہو کر اس فتنہ تکفیر کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس میں ہم نے ہمیشہ رعایت دی. بھائی پہلے شیعوں کو کافر کہتے تھے نا، کیا ہو گیا بھائی؟ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، ہم بغلے بجاتے رہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی شیعوں کو کافر کہتے ہیں. آج یہی فتوے آ کر خود ان کے گلے پہ پڑ گئے ہیں. یہ جن کا آپ نے نام نہیں لیا، مولانا حامد الحق حقانی صاحب رحمہ اللہ، منیر شاکر صاحب رحمہ اللہ، ان کو کرنے والے کون ہیں؟ مولانا سمیع الحق صاحب. اسی طرح پیچھے جائیں آپ، مولانا حسن جان صاحب رحمہ اللہ، کتنے بڑے عالم دین تھے مولانا حسن جان صاحب. مفتی نظام الدین شاموزئی صاحب کراچی کے، نیو ٹاؤن کے عالم دین تھے. ان سب علماء کو پھر یہاں پہ نشتر پارک کے اندر دیکھیں، اہل سنت کی سنی تحریک کو پورے کی پوری تحریک کو ختم کیا گیا. بھائی علماء کی قربانیاں ہیں. اہل تشیع علماء کو دیکھیں، میں آپ کو ایک لسٹ بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر مولانا عارف الحسین الحسینی صاحب، مولانا شہید حسن ترابی صاحب رحمہ اللہ، ان لوگوں کی آپ زندگی دیکھیں، آپ لوگوں کو عام لوگ نہیں بچے، مزارات ہو گئے، یہاں پر مساجد نہیں محفوظ، یہاں پر لوگوں کے اوپر حملے ہوئے. کن لوگوں نے کیے؟ انہی نے کیے کہ جو اپنے آپ کو مذہبی داعی کہتے ہیں لیکن وہ دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں. اگر اس وقت میں ہمارے علماء منع کرتے کہ بھائی کسی کو کافر کہنے کا حق تمہارے پاس نہیں ہے، تو آج ہمارا نقشہ کچھ اور ہوتا. مفتی صاحب بالفاظ دیگر، یہ جو اب اس وقت جو بہت زیادہ دہشت گردی کے جو وہ یا مارنے کے شہید کیے جا رہے ہیں، وہ اکثر ہمارے پٹھان ہیں، پشتوں کے. تو میں حکومت وقت سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں تحفظ دیا جائے
اور ہماری جو حکومت سے اٹھ چکی ہے، یقین جانیے ہر جگہ دھماکے، سب کی حفاظت فرمائے، پٹھانوں کو شہید نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک کو تو نہیں وہ سیکورٹی دی جا سکتی نا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے میں عراق گیا نا، عراق میں نے دیکھا دیکھو عراق سے پاکستان تو غیب گزرا نہیں ہے نا. عراق 2 کروڑ 4 کروڑ لوگوں کو سال میں ایک مرتبہ اپنی زمین میں جگہ دیتا ہے. لوگ جاتے ہیں مار بہین پہ، 2 سے 4 کروڑ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں. کیسے ہوتی ہے ان کی سیکورٹی؟ آپ نے سنا ہے کہ وہاں دھماکے ہوئے؟ کیونکہ اطراف کی سیکورٹی بہت مضبوط ہوتی ہے. بارڈرز مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہمارے. یہ جو ہمارے بارڈرز ہیں جہاں سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی دخل اندازی ہو رہی ہے، وہاں پر باقاعدہ ایک پورا پروسیس بنانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ پورا امن ہوگا پاکستان کے اندر. اور یہ پاکستان کا جو خطہ ہے نا میرے بھائی، یہاں اس کے جو بنیاد رکھنے والے، جو خشت اول رکھنے والے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ. قائد اعظم واللہ باللہ اللہ ان سے راضی ہے. قائد اعظم سے کیوں راضی ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک ایسا خطہ یہاں پہ رکھا کہ جس کے اندر وہ آزادی کے ساتھ دین پہ بات کر سکتے ہیں. آپ مجھے ایک ملک بتائیں جہاں پر آپ دین کے اوپر آزادی کے ساتھ بات کر سکتے ہو. یہاں مدارس ہیں، یہاں اولیاء ہیں، یہاں پر مدارس، مساجد ہیں، مزارات ہیں، یہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ محفوظ ہیں. تو دشمن تو یہی چاہتا ہے نا کہ یہ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے گریبان کو ہاتھ ڈالیں. تو یہ پاکستان کے اندر ہمیں اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے جس وطن کے اندر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. بہت شکریہ. تو بہت ساری باتیں ہو گئی، انشاءاللہ پھر بھی ہوتی رہے گی. تو میں نے مفتی صاحب سے پھر انہی کے توسط سے کہ بھئی ہمارے KPK کے اندر جہاں علماء کرام شہید کیے جا رہے ہیں، تو شاہ صاحب اپنے لیے سیکورٹی مانگتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کو سیکورٹی اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ امان میں رکھے. یقین کریں شاہ صاحب ہمیں کسی چیز کی سیکورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے گھر میں رہنے والے ہیں. ہم کسی کو، میں خدا کا مجرم نہیں ہوں تو کسی اور کو کیسے مجرم ہو سکتا ہوں؟ آپ سید ہیں جی، سادات ہیں، آپ جن ائمہ کی نوکری کر رہے ہیں نا، جی، جس دن آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، ان ائمہ کے پاس ہم چلے جائیں گے. اس پہ ہمیں کسی کے خوشہ چین یا کشکول لے کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. بھائی مفتی ہمدرد کو سیکورٹی دے دو، شاہ صاحب کو سیکورٹی دے دو، فلاں کو دے دو. میں یہ کام ان کے لیے نہیں کر رہا، میں کام ان کے لیے کر رہا ہوں کہ جو کربلا کے اندر ہے، جو نجف کے اندر ہے، جو بغداد کے اندر کاظمین کے اندر ہے. واللہ باللہ میں اگر سیدنا عباس نہیں رہنے دیں، سیدنا عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے ساتھ یہ وعدہ کر کے نہ آیا ہوتا نا کہ میں آپ کے جد کا دفاع کروں گا، تو میں ایک دن سے زیادہ اس پہ کام نہ کر سکتا. مجھے یہاں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو یا کوئی سمجھتا ہو کہ جناب یہ سپورٹ ہے. مجھے سپورٹ ہے وہاں میری پشت پہ وہ کھڑے ہوئے. جس دن میرا کام پورا ہوگا غازی عباس کے پاس جائیں گے. السلام علیکم. ہم سب بھی جائیں گے.